علم الإنسان ما لم يعلم۔ ساری تعریفیں، بڑائی اور کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، ماہ مبارک رمضان کا یہ 5واں جمعہ ہے جو ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے۔ آج رمضان کی 29ویں تاریخ ہے ہماری رویت کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ امید ہے زیادہ کہ کل ہم عید منائیں گے۔ عید کے حوالے سے دو مسائل ہیں جن پر آج روشنی ڈالی جائے گی آپ کے سامنے۔ پہلا مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا، اور دوسرا مسئلہ ہے عید الفطر کا، یعنی فطر سے متعلق دو مسائل۔ فطر چھوڑنے اور ترک کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ صدقۃ الفطر یعنی وہ صدقہ جو روزہ چھوڑنے کی مناسبت سے دیا جائے، اور عید الفطر وہ عید جو روزہ چھوڑنے کی مناسبت سے ادا کی جائے۔ صدقۃ الفطر یہ فرض ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر، صدقۃ الفطر فرض کیا، کھجور سے 1 صاع یا جو سے 1 صاع۔ دوسری روایتوں میں طعام کا لفظ ہے، اور وہاں گندم یعنی گیہوں وغیرہ کا بھی ذکر ہے، کشمش اور منقع کا بھی، اور پنیر کا بھی ذکر ہے۔ تو ان اجناس سے، ان غلجات سے، ان کھانے پینے کی اشیاء سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ یہ جو صاع ہے نا، یہ کوئی تولنے کا آلہ نہیں ہے، یہ ماپنے کا آلہ ہے، ماپ کر۔ تو ماپنے کا آلہ چونکہ ہے، اس لیے جب تول میں منتقل کرتے ہیں اس کو، تو غلوں کے بدلنے کی وجہ سے تولنے میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء مقدار جب بتاتے ہیں تو کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی تقریباً تو 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو تک کی مقدار ہے صاع کی۔ تو عام جو غلہ ہے کسی جگہ پر استعمال ہونے والا، اور جس کو علماء قوت البلد سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جس کو بطور غذا کسی ملک اور کسی شہر میں استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پر اس غلے سے نکالیں گے۔ اجناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، تو ان کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہے کسی علاقے میں، ان سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ گیہوں اور چاول ہمارے یہاں زیادہ یہ کھانے کی چیز ہے۔ گیہوں چونکہ منصوص ہے، اس لیے چاول کے مقابلے میں بہتر یہ کہ گیہوں کی ادائیگی ہو، نہیں ہو تو چاول کی شکل میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو 1 صاع ادا کرنا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ تو واضح ہے کہ اس کی مقدار کیا ہوگی۔ مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہم غلہ نہیں ادا کریں گے، غلے کی جگہ رقم دے دیں گے، تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟
تو راجح قول کے مطابق بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی غلے کی شکل میں ہی ہونی چاہیے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ہمارے یہاں لوگ اناج کی شکل میں صدقۃ الفطر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی مصلحت نہیں دیکھنی ہے کہ لوگ کیا لے رہے، یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے کیا دینے کو کہا ہے۔ تو یہ تعبدی مسئلہ ہے، عبادت سے متعلق مسئلہ ہے، ہم اس کو لوگوں کی مصلحت کی بنیاد پر نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اگر لوگ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو ضرورت ہے، اور اگر نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ان کو نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ بات کہی کہ دو طرح کا خطرہ یہاں ہے موجود۔ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ نص کی مخالفت ہوتی ہے، نص کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جن اجناس کی صراحت ہے، غلے کی صراحت ہے، تو اس کی مخالفت رقم کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں امت کی مصلحت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہم، تو یہ بہت زیادہ سخت بات ہے، اس لیے کہ ہم کھلے لفظوں میں نہیں کہیں، لیکن نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حکم نازل کیا کہ طعام کی شکل میں، کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مصلحت کا خیال نہیں کیا۔ کہتے کہ اگر ہوش و حواس کے ساتھ اگر غور کریں گے نا تو بات کفر تک چلی جائے گی۔ اس لیے ہر طرح کی عافیت اسی میں ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی اناج کی شکل میں کی جائے۔ اب لوگوں کی دوسری ضروریات ہے، دوسری خوشی کے اور بھی وہ سارے سامان ہیں جو حاصل ہونے ہیں۔ امت نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ ساری خوشی مساکین اور فقراء کی صدقۃ الفطر کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے؟ یہ کیوں بات طے کر لی گئی؟ کیا زکوٰۃ کا پورا نظام نہیں رکھا گیا ہے شریعت میں؟ تو اگر دوسری چیزوں کے سلسلے میں محتاجگی ہے، ضرورت مندی ہے، تو زکوٰۃ کا پورا نظام ہے۔ تو مزید ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، ہمارے مال میں زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی حق ہے، تو ہم دوسرے مال کے ذریعے سے ضرورت پوری کریں گے۔ لوگوں کی خوشی میں اگر اضافہ کرنا چاہتے، دوسری ضرورت پوری کرنا چاہتے تو کریں گے۔ ایسا کیوں ہے کہ خوشی کا نام دے کر اس کی قربان گاہ پر صدقۃ الفطر کو قربان کر دیا جائے؟ تو یہ خطرے کی بات ہے، اور عافیت اسی میں ہے کہ اناج کی شکل میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہو۔ جو علماء جواز کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رقم کی شکل میں بھی صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ افضل تو بہرحال اناج کی شکل میں ہی دینا ہے۔ تو جو اختلاف سے نکالنے والی صورت ہے، جس میں پھنسنے کی بات نہیں ہے نا، اس کو ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اناج میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور رقم دینے کے سلسلے میں، نقد دینے کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور بعض علماء نے اس سلسلے میں سخت سے سخت بات کی ہے۔ تو اس لیے ہم کو بشرے کا جو راستہ ہے نا، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ کون لوگ ادا کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا فرض کیا، کہتے کہ علی العبد والحر، غلام پر، آزاد پر، والذکر والانثى، مرد پر اور عورت پر، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر اور بڑے پر، یعنی مسلمانوں کے ہر فرد پر، من المسلمین، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى، یا خروج المسلمین الى المصلى۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی لوگوں کی عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ تو پہلے ادا کرنا ہے،
یہ لاسٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی نماز سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس نے نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی اس نے صدقۃ الفطر ادا کیا، زکوٰۃ مقبولہ ہے وہ، اور جس نے نماز کے بعد اس کی ادائیگی کی ہے تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، صدقہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن صدقۃ الفطر کو وقت پر نہیں ادا کرنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا۔ تو پہلے آخری میں ادا کرنے کی یہ بات ہو گئی، پہلے کب ادا کر سکتے؟ پہلے تو وجوب کا جو اصل وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب۔ عید کا چاند دکھ جانے کے بعد یہ صدقہ ہم پر اصل میں واجب ہوتا ہے، اور اصل وقت ادائیگی کا یہی ہے، غروب آفتاب سے لے کر یہ کہیں گے کہ شوال کی پہلی تاریخ جب شروع ہوتی ہے نا تو اس وقت سے لے کر نماز کی ادائیگی کے پہلے تک، مختصر طور پر یہ وقت ہے۔ اب یہ مسئلہ علماء کے یہاں زیر بحث ہے کہ پہلے بھی دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن یا 2 دن پہلے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے۔ لیکن صاحب تحفۃ الحفظی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ترمذی کی شرح لکھنے والے اور دوسرے علماء نے یہ صراحت کی ہے، اس لیے یہاں بھی احتیاط ایک ملحوظ رکھنا بہتر ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جو ادائیگی ہوتی تھی نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے، یہ فقراء کو نہیں ہوتی تھی، یعنی جن کو دینا ہے نا ان کو نہیں، بلکہ ان لوگوں کو ادائیگی ہوتی تھی جو صدقۃ الفطر کو جمع کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک کمیٹی ہے، بیت المال ہے، کوئی تنظیم ہے جس کے یہاں اس بات کا اہتمام ہو رہا ہے کہ جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کریں گے، تقسیم کا عمل اس تنظیم اور جمعیت کی طرف سے عمل میں آئے گی، تو یہاں جمع کر دینے کے لیے 1 دن اور 2 دن کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء کو نہیں دیتے تھے، مساکین کو نہیں دیتے تھے، بلکہ جمع کرنے والوں کو دیتے تھے۔ تو اس لیے یہاں بھی اختلاف سے نکلنے کا راستہ یہی ہے، بہتر بات یہی ہے کہ کب دیں ہم؟ چاند نکلنے کے بعد، اس بات کے واضح ہو جانے اور کنفرم ہو جانے کے بعد کہ عید کا چاند نکل گیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے اس سلسلے میں کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے کیا صاحب نصاب، مالک نصاب ہونا شرط ہے؟ یہ مسئلہ صاحب نصاب اور مالک نصاب ہونا سمجھ رہے، یعنی آدمی کا زکوٰۃ ادا کرنے والا ہونا ضروری ہے کیا؟ اتنا مال ہونا ضروری ہے کیا ایک آدمی کے پاس کہ جس سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو؟ تو احناف کے یہاں اس سلسلے میں مالک نصاب ہونے کی بات کہی گئی ہے، لیکن دوسرے علماء کے یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنے پاس 1 دن کا کھانا، صبح اور شام کا کھانا رکھتا ہے اور اس سے بڑھ کر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر سکے تو کرنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں جو سندی اعتبار سے ضعیف ہے، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ جو غنی اور مالدار ہوگا اللہ اس کو صدقۃ الفطر کی وجہ سے پاک کر دے گا، اور کہا کہ جو فقیر ہے اور محتاج ہے پھر بھی وہ ادائیگی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا آتَى، جتنا اس نے دیا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کو لوٹائے گا۔ تو اس لیے یہاں مالک نصاب ہونے کی بات کرنا، صاحب نصاب ہونے کی بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی کہ جس کے پاس 1 دن کا کھانا میسر ہے، دن اور رات میں وہ کھا سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر اتنا مال ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر سکے تو کرنا چاہیے۔ مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے، یعنی صدقۃ الفطر کی ادائیگی کیوں ہونی چاہیے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ زکاۃ الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرض فرمایا کہ روزے دار کی طرف سے بےہودہ قسم کی جو باتیں ہو جاتی ہے، فوش باتیں جو زبان سے نکل آتی ہے، حرکتیں جو ہو جاتی ہے، ان کے لیے صفائی کا کام ہو جائے۔ اور دوسرا جو مقصد ہے
کہ وہ تُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو کہ جو لوگ محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے اور پینے کے سلسلے میں قلت اور تنگی کا سامنا ہے، وہ عید کے دن بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور کھانا مانگتے پھرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بے نیاز کر دو، مانگنے سے ان کو بے نیاز کر دو۔ تو اصل جو مقصد ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے سلسلے میں، وہ مالدار کرنا نہیں ہے اور کپڑے فراہم کرنا نہیں ہے اور دیگر ضروریات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا مقصد ہے؟ توبہ، کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تو جو لوگ کھانے کے سلسلے میں محتاج ہیں وہ آگے بڑھے اور صدقۃ الفطر لے۔ مسکین کی بنیاد پر بات ہوگی، لیکن جن کے سلسلے میں یہ حالت ہے کہ کھانے کے بھی لالے پڑ رہے نا، وہ اس سلسلے میں زیادہ مستحق ہے اور ان کو مقدم کرنا چاہیے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شہری زندگی ہم گزارتے ہیں، شہری زندگی کے اپنے مسائل ہیں، ہر آدمی یہاں اجنبی ہے اور اجنبیت اس حد تک بڑھ رہی ہے کہ جو اپنے ہیں نا وہ بھی اب اجنبی ہے۔ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی کبھار کچھ خاص مخصوص رشتہ دار ہوں گے ان سے ہمارا تعلق رہتا ہے، لیکن باقی جو رشتہ دار ہیں ان سے ہمارا بس یوں ہی سا تعلق رہتا ہے۔ ایک تو رشتوں کے حوالے سے یہ بات ہے، اور پھر ایمانی اخوت کی بنیاد پر جو تعلق اور کنیکشن ہمارا ہونا چاہیے وہ تو ہے نہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کے وسائل زندگی گزارنے کے سلسلے میں کیا ہے، ان کے ساتھ مسائل کون سے وابستہ ہیں، کون ہے کہ جو اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے سلسلے میں پریشان ہیں، محتاجگی کے شکار ہیں، اس قسم کی کوئی اطلاع ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ اس لیے ہم کو سوچنا پڑتا ہے کیا صدقۃ الفطر کس کو ادا کریں، کس کو دیں۔ اب عین وقت پہ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، عین وقت پہ، اور جب عین وقت پہ سوال آتا تو بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ کس کو دینا چاہیے۔ یہ کتنی اچھی بات ہو اور آخری دن کہہ رہے نا، تو یہ پھر اگلے سال کے آخری دن ہی نہیں آئے، اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا ذہن میں رکھ کے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری اس حوالے سے کریں، اپنے پڑوس کے لوگوں کی خبرگیری اس حوالے سے کریں، اور ہمارے پاس ایک موٹا جائزہ رہنا چاہیے کہ کون لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں کہ جن کو دینا چاہیے، جو ضرورت مند ہے، اور اس کی ضرورت کس لیے بھی ہے۔ تو میں نے صبح میں اعلان کیا، مجھ تک بات پہنچائی گئی کہ برقعے میں بہت ساری غیر مسلم خواتین بھی پھر رہی ہیں، غیر مسلم خواتین بھی۔ برقع لگانے کا مقصد سمجھتے آپ کیا مقصد ہے؟ تو آپ مسلمان سمجھیں گے اور دے دیں گے، اور دے دیں گے کا مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی دے دیں گے اور صدقۃ الفطر بھی حوالے کر دیں گے مسلمان سمجھتے ہوئے۔ حالانکہ یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ فرض جو واجب ہے ہمارے ذمہ مال کے حوالے سے، اس کی ادائیگی مسلمان ہی کے لیے ہوگی، غیر مسلم کے لیے نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کو دینے کے لیے گنجائش نہیں رکھی ہے اور غیر مسلموں کے سلسلے میں تعاون کی کوئی شکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عام جو صدقات ہیں، نوافل ہیں، امداد کی شکلیں ہیں، ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ جو اپنے رشتہ داروں کو جو کفر پر تھے، کفر پر ہونے کی وجہ سے ہاتھ روک لیا تھا، نہیں ان کو تو نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور آگے کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی بھلائی کرو گے، خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں مال، وہ تم اپنے لیے کرو گے۔ تو یہ مسلم اور یہ غیر مسلم ہے، اس کی تفریق کر کے نہیں خرچ کرنا، لیکن یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ عام صدقات کے لیے بات ہو رہی ہے، خیرات کے لیے بات ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں فرض کی بات ہوگی، زکوٰۃ فرض کی بات ہوگی، صدقۃ الفطر کی بات ہوگی، وہاں کس کو دینا ہے؟ تو یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ ہمارے پاس اگر معرفت نہیں ہوگی، ہمارے پاس پہچان نہیں ہوگی، ہم نہیں جانتے ہوں گے سماج اور معاشرے میں کون ہے مستحق، تو پھر کیا ہے؟ کسی کے بھی حوالے کر کے کوشش اس بات کی ہوگی کہ جان چھڑا لی جائے، ایک ڈر ستا رہا ہوگا کہ کہیں لٹک نہ جائے اور نماز ہو نہ جائے تو پھر تو پھنس جائیں گے۔ تو یہ پھنسنے والی صورتحال نہیں پیدا ہو، اس کے لیے ہم کو اجتماعی شکل میں انفرادی طور پر کوششیں کرنی چاہیے، لوگوں کو متعین کرنا چاہیے کون ہے جو
ہماری مدد اور ہمارے تعاون کے مستحق ہیں. ہم ان تک پہنچے، وہ ہم تک پہنچے کوئی ضروری نہیں ہے. ہم تک جو پہنچنے والے لوگ ہوتے نا، ایسے ویسے اور کیسے کیسے ہوتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. تو اس لیے یہ جو مالوں کی بربادی ہو رہی ہے نا، بس میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہمارا پیسہ خرچ ہو جا رہا ہے، امت کے مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، اور زکوٰۃ سے مال خرچ کرنے سے جو مقصود ہے شریعت کا وہ حاصل نہیں ہو رہا. بس خرچ ہو رہا پیسہ، لیکن اس کا کوئی رزلٹ اور اس کی کوئی برکت ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. سوچے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پر ہم کو غور کرنا چاہیے. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ غیر مسلموں کو صدقۃ الفطر نہیں دینا ہے، غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دینی. دوسرے ذریعے سے مدد کیجیے. اگر ادا کر رہے ہیں نا تو پھر تو خطرے کی بات ہے، یہ ادائیگی نہیں ہونے والی. اس لیے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اب دوسرا جو مسئلہ ہے، عید الفطر کی ادائیگی ہوگی. عید الفطر کیا ہے؟ تو یہ شکرانہ ہے اللہ کی حضور ہدایت کے عوض، اور یہ جو ایک مہینے کی توفیق ہوئی ہے نا عبادت کی، اس کے عوض سجدہ شکر بجا لانا، اس کی بڑائی کرنی ہے. کچھ آداب ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کریں گے. کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور عید کے حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک اصول کے طور پر اس بات کو نوٹ کیجئے، اور شریعت نے کس حد تک ہم کو بندہ بن کے رہنے کی تلقین کی ہے اس کو سمجھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عید الفطر کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلتے نہیں تھے عیدگاہ کے لیے، یہاں تک کہ کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے. کہتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں جو کھاتے تھے نا وہ طاق عددوں میں کھاتے تھے، 3، 5، 7 اس طرح کی تعداد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. اور طاق کیوں کھاتے تھے؟ تو افطار کرنے کے سلسلے میں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے، اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے. یہ جو کھجور کھا کر نکلنے کی بات ہے اس کی حکمتیں لکھی ہے علماء نے، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے. اور میں نے یہ کہا کہ بندہ بن کر جینے کی تلقین اور تعلیم اور تربیت شریعت کی طرف سے کس حد تک کی گئی ہے اس کو ذرا دیکھیے، غور کیجیے. بغیر کھائے ہوئے نکلے تو کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیوں کرتے تھے پابندی کے ساتھ کہ نکلیں گے تو کھا کر ہی نکلیں گے. کیوں؟ تو اللہ نے 29 دن، اللہ نے 30 دنوں تک ایک حکم ہم کو دیا تھا. کیا حکم تھا وہ؟ روزہ رکھنے کا. تو اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہم دن کے پورے اوقات میں کھانے اور پینے سے رک جا رہے تھے. وہ 29 دن چلے گئے، 30 دن مکمل ہو گئے. اب ایک دوسرا دن آیا ہے، عید کا دن، خوشی کا دن. اس دن کے حوالے سے شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے اپنے عمل کے حوالے سے کہ پہلے کہا تھا نا رک جانے کو کھانے سے، تو کھانے سے رک گئے تھے. اب کہا ہے کھانے کو نہیں، کھانے سے رکنے کو کہا ہے نا. تو ہم بندے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، جلدی کریں گے اس سلسلے میں، تاخیر نہیں کریں گے. اور ذہن کام کرتا ہے اپنا اپنا. تو دین کے نام پر زیادتیوں کی باتیں شیطان سجھاتا ہے اور سمجھاتا ہے. حرج کیا ہے؟ اتنے دنوں تک بھوکے رہتے رہے، دن بھر بھوکا رہتے رہے نا. تھوڑی دیر اگر نہیں کھائیں گے تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو کہا کہ اس طرح کی ذہنیت نہیں چلانی ہے. یہاں اس بات کا ثبوت دینا کہ ہم کون ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری کوئی مرضی یہاں نہیں چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے. تو اللہ نے حکم دے دیا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو اب روزہ نہیں ہے ہم. اس کا اعلان کیسے ہوگا؟ کھاؤ، جلدی کھاؤ. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عید الفطر کی نماز کیا جلدی پڑھتے ہیں، جلدی 3 میٹر کے قریب، 1 نیزے کے برابر سورج فاصلے پر ہوتا ہے. روایت تو ضعیف ہے سندی اعتبار سے، لیکن جلدی پڑھنے کی روایتیں موجود ہے دوسری. تو جلدی پڑھی جاتی ہے تو کھانے میں جلدی ہو رہی ہے نا. تو یہ اعلان ہے اس بات کا کہ
ہم اپنی مرضی پر نہیں چلتے, ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے, اور دین میں ذرہ برابر بھی اپنی طرف سے اپنی رائے, اپنی عقل, اپنی سوچ, اچھی سوچ بھی داخل نہیں کرتے. کیا حرج ہے؟ تھوڑی دیر اور اللہ ہی کے لیے, اللہ کے لیے یہاں کھانا ہے, اللہ کے لیے کھانا چھوڑنا نہیں ہے. اگر ہم چھوڑتے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کے لیے. تو یہ ایک بڑا اصول ہے اور بڑی بات ہے جس کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اسی حوالے سے بات نہیں آ پائی, ایک ذہن بنانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں میں کہ سحری کھانے کے سلسلے میں تاخیر مستحب ہے, تاخیر, اور افطار کرنے کے سلسلے میں کیا مستحب ہے؟ جلدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لوگ خیر پر رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ افطار میں تعجیل, جلدی سے کام لیں گے. لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. تو یہ جلدی کاہے کی؟ تو یہاں بھی وہی پیغام ہے کہ جہاں تک اللہ نے کہا تھا بھوکا رہنے کو نا, وہیں تک رہیں گے. وہ حد ختم تو اب کھانا شروع. اب یہاں عبادت یہ نہیں ہوگی کہ بھوکا رہ جائے, یہاں عبادت یہ ہوگی کہ کھایا جائے. ہم اپنی طرف سے کوئی حد نہیں بنائیں گے, تھوڑا احتیاط کر لیتے, ذرا آگے بڑھ جائے تو کیا مسئلہ ہے. پورے دن تو بھوکے رہے نا, تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ اور رہ لیں گے تو کیا حرج ہے. آپ کون ہوتے, ہم کون ہوتے؟ یہ حد قائم کرنے والے. اللہ نے حد قائم کی ہے, اللہ کی حدود کی پابندی کرنی ہے. اللہ نے جو باؤنڈری متعین کر دی ہے نا, اس باؤنڈری تک ہی رہنا ہے, اپنی باؤنڈری نہیں بنانا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے. اسی طرح سے بدعت وجود میں آتی ہے, دین کی شکلیں بگڑتی ہیں اور امت کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. پتہ چلا کہ آغاز کچھ تھا اور انجام کچھ اور ہو رہا ہے, انتہا کوئی اور ہے. صحابہ کسی اور طریقے پر تھے, کسی اور دین کے ماننے والے تھے, اور پتہ چلا کہ یہاں کوئی اور دین چل رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. کیا کرنا ہے؟ ہلکا سمجھ کے نہیں چھوڑنا ہے. ہلکا سمجھ کے کہ کیا سنت ہی تو ہے, تو سنت ہے لیکن بہت پیغام کے ساتھ یہ سنت ہے. کھا کے جانا ہے. کھجور میسر نہیں ہے تو کوئی سی بھی چیز کھا لیجئے, لیکن خالی پیٹ روزے کی حالت میں نہیں جانا ہے عیدگاہ, کھا کے ہی جانا ہے. یہ ایک ادب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالف الطریق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی مخالفت کرتے, راستہ بدلتے تھے. ایک راستے سے جائیں گے, دوسرے راستے سے آئیں گے. حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے الگ الگ حکمتیں بیان کی ہے. ایک حکمت یہ بیان کی کہ تاکہ یہ زمین بھی گواہی دے, اس لیے کہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. جہاں جہاں عبادت کی ہوگی نا, جس نے کی ہوگی اس کے حق میں زمین گواہی دے گی. تو ادھر سے گئے, یہ گواہ ہو گئی, زمین کا یہ حصہ گواہ ہو گیا. دوسرے راستے سے آئے تو وہاں بھی گواہی ہمارے لیے قائم ہو گئی ہے. دوسری حکمت یہ بیان کی علماء نے کہ نہیں, مقصد ہے اسلام کے شعار کا اعلان اور اظہار زیادہ تر لوگوں تک پہنچے, زیادہ تر لوگ دیکھیں, خوب لوگ دیکھیں. اس لیے کیا کرنا ہے, ایک راستے سے جائیے, دوسرے راستے سے آئیے, تاکہ زیادہ تر لوگوں تک اسلام کا پیغام, اسلام کا شعار پہنچے. تو اس سنت پر بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے. اور کیا ہے, پیدل چل کر جانا اور پیدل چل کر آنا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب دور ہے, ایسی صورت نہیں ہے کہ پیدل جا کر پہنچ سکتے, عذر ہے, سواری کی اجازت ہے, سوار ہو کر جا سکتے ہیں, لیکن قریب کے علاقے میں اگر نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہو رہا ہے اور چل کر آنے اور جانے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہے, 2 3 4 5 بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 10 منٹ کا وقفہ ہے, راستہ ہے, تو چل کر آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہماری سستی, ہماری کاہلی, نہیں جائیں گے تو گاڑی سے جائیں گے, اس طرح کا مزاج گڑبڑیاں پیدا کرتی ہے. اور گڑبڑی کیا ہے؟ ٹریفک کے مسائل, لوگوں کے ساتھ دقتوں کے مسائل. تو اس لیے خاص طور پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر قریب کی جگہ میں نماز ہو رہی ہے نا, بائک گھر میں, کار گھر میں رکھ کے آئیے, ذرا پیدل چلنے کا بھی مزہ لیجیے. یہ مزہ کس حوالے سے ہے؟ تو جسم کو راحت پہنچانے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں میں, وہ جو روح ہے نا ہماری, اس کو سکون پہنچانے کے لیے. اس کو سکون کیسے ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. تو پیدل آئیں قریب کے لیے, خاص طور پر ہم یہ سمجھتے کہ ہم دیر ہو جائیں گے, تو پہلے کر لیں, ذرا چلیں, اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کریں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسوہ یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کا اور صحابہ کرام تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے. اور یہ کہا علماء نے کہ تکبیر خاص طور پہ اللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اس بنیاد پر اللہ اکبر خوب کہنا ادھر عشرہ ذی الحجہ کے بالمقابلے یہاں زیادہ مؤکد ہے. عید کب سے؟ تو چاند نکل گیا، یعنی عید کا دن شروع ہو گیا، تاریخ شروع ہو گئی، تو اس وقت سے شروع کریں گے اور اس وقت تک تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں گے جب تک کہ امام نکل نہ آئے. امام ظاہر ہو گیا اور وہ نماز کے لیے سامنے آ گیا نا، تو اس وقت تک تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. امام کے نکلنے کے بعد تکبیر کا سلسلہ روک دینا چاہیے. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے خوب تکبیر کا اہتمام کیجیے اور اس احساس کے ساتھ کیجیے کہ اللہ نے توفیق دی تھی کہ ہم نے روزے رکھے، لیکن یہ روزہ، یہ توفیق ایک بڑی توفیق کے ساتھ وابستہ ہے. وہ توفیق کیا ہے؟ ہدایت کی توفیق ہے. کروڑوں اربوں کی تعداد میں روئے زمین پر لوگ آباد ہیں، لیکن کون لوگ ہیں؟ بچھوؤں کو، سانپوں کو، ان کو اور ان کو پوچھنے والے. تو یہ جو بھیڑ ہے نا، بھیڑ کون سی بھیڑ ہے؟ آپ اپنے طور پر الفاظ متعین کر لیجئے. اس بھیڑ میں اللہ نے اس پیشانی کو معزز بنایا، اس پیشانی کو اعزاز بخشا کہ یہ پیشانی کہاں جھکے؟ بنانے والے کے سامنے جھکے. تو یہ اللہ کا انعام ہے. کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تم کو ہدایت دی، قرآن دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا ہے، اسلام جیسا دین دیا ہے. یہ فخر، یہ عزت کا احساس تمہارے سینوں میں ہو، اور اس بنیاد پر اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے تمہارے زبان سے بلند ہو. تو اس احساس کے ساتھ ہم تکبیرات کا اہتمام کریں گے. بات بالکل آخر کی کر رہا ہوں کہ نماز عید میں 7 اور 5 تکبیرات کہی جاتی ہے. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ سے ہٹ کر تکبیرات زوائد 7 کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، اور دونوں ہی رکعتوں میں قراءت سے پہلے یہ تکبیرات کہی جائیں گی. روایت کہی ہے، اور ساری ہی کی ساری سندیں کچھ نہ کچھ متاثر ہے، لیکن ان میں جو سب سے بہترین کمزوروں میں ذرا کم کمزور یہ 7 اور 5 والی روایت ہے. تو اس پر عمل اکثر محدثین اور علماء کا، تو اس کو اختیار کریں گے. اب یہ سوال رہتا ہے ہمارے سامنے کہ یہ جو تکبیرات زوائد ہیں، ان میں ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے، رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو راجح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے. ذرا الفاظ غور سے سنیے، بات میں ختم کر رہا ہوں. صریح اور صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. ذرا غور کیجیے کیا کہہ رہا ہوں. صریح مطلب واضح، کلیئر، اور صحیح مطلب صحیح. تو جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، اور جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، اور جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ رفع الیدین فی عیدین میں جو رفع الیدین کرتے ہیں تکبیرات زوائد میں، اس کے لیے واضح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تکبیرات کے ساتھ، موٹے طور پر علماء نے کہہ دیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ کیا ہے، رفع الیدین کرتے تھے، اس لیے کریں گے. یہ موٹی بات ہے، یہ واضح بات نہیں ہے. سنن بیہقی میں روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے جو رکوع سے پہلے ہوتی تھی. تو رکوع سے پہلے تکبیر کون سی ہے؟ رکوع میں جانے والی تکبیر ہے نا، تکبیر تحریمہ والی تکبیر ہے نا. تو یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کہاں نقل کیا ہے؟ تو عیدین کے باب میں نہیں نقل کیا ہے، بلکہ رفع الیدین کے باب میں نقل کیا ہے. نماز میں جو رفع الیدین کرتے نا اس باب میں نقل کیا. تو اس سے دلیل پکڑتے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے صریح روایت ہے کہ وہ تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرتے تھے. تو یہ جو صریح ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، یعنی سندی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے. اس لیے صحیح بات کیا ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے. اور فلاں نے کیا، فلاں کو دیکھا، سعودی عرب سے جو لوگ لوٹ کر آتے خاص طور پہ، تو وہ کہتے کہ وہاں تو کرتے رہے لوگ، ٹھیک ہے، بہت سارے امور کرتے ہیں اور بہت سارے امور نہیں کرتے ہیں. ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ دلائل کا مطالعہ کرنے کی بنیاد پر، جائزہ لینے کی بنیاد پر. کوئی چیز تحقیق کے اعتبار سے ان کی یہاں صحیح سمجھ میں آتی ہے تو کرتے ہیں وہ، ہم اپنی تحقیق کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں. علماء
ہم مطلب علماء بڑے جو ہوتے ہیں ان کی تحقیق کا اعتبار کرتے ہو تو رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے.